السلام علیکم دوستو، آپ کو کیا بتائیں کہ کس قسم کی خبریں پاکستان سے آتی ہیں۔ یقین کریں ادھر ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، امریکہ وغیرہ میں یا یورپ میں یا ادھر ان لوگوں میں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی آپ لاشوں والی ایک سیاست دیکھ رہے ہیں کہ جی 200 روپے کا جھگڑا ہے، ہسپتال والے نے نادرہ کو دینی ہوتی ہے، اس نے انگوٹھا لگا کے تصدیق کرنی ہوتی ہے، اور بس وہ اس کا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں لاشیں، ایک نہیں، اور یہ 2-2.5 سال سے یہ کام چل رہا ہے اور انسانیت کی یہ تذلیل کی جا رہی ہے۔ بتائیں، کوئی کتا بھی مر جائے نا تو اس کو بھی جا کے دور کہیں جا کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو مین روڈوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہسپتال کی چھت پہ آپ مردے لاتے رہے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی سر جی ادھر سے کوئی خیر کی خبر ابھی تک تو نہیں آ رہی۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی خیر کی خبر ہو، کوئی حوصلے کی خبر ہو۔ ابھی ایک جو ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ جناب وہ ایک بندے نے مریم نواز کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سنیں کیوں دی ہے۔ وہ کہتا ہے جی اپنے فیصل آباد میں وہ قاسم سوری صاحب آئے ہوئے تھے اور اس نے قاسم سوری کو بتایا، اس بندے نے، شاہد نام ہے یا کیا، ایسے بندوں کا نام نہیں لینا چاہیے ویسے، کوئی نام فیصل آباد کا۔ اس نے کہا جی اگر عمران خان گرفتار ہوا تو میں جو ہے مریم نواز کو قتل کر دوں گا، اور قاسم سوری کے سامنے یہ بات ہوئی ہے۔ قاسم سوری نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، یہ بات ایسی نہیں ہے، نہ کرو یہ بات۔ اس نے منع نہیں کیا، جیسے عمران خان منع نہیں نہ کرتا، الٹا حوصلہ دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں بھی اس نے جو مرے تھے تو انہوں نے کہا جی بالکل چور ڈاکو کو تو چور ڈاکو کہیں گے، یعنی جنہوں نے مسجد نبوی میں بھی چور ڈاکو کا نعرہ لگایا تھا۔ پھر ادھر جو روز لگاتے ہیں، عمران اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی نہیں کرے گا اور یہ ذلیل ہو جائیں گے، یہ وہ، سر جی، اور خود کہتا ہے یہ آپ کے حلقے میں ہے تو ان کی ذرا حجامت کرنا، ان کا خیال کرنا۔ یہ بہت گند پھیلا رہا ہے سر جی، بہت گند پھیلا رہا ہے یہ۔ اب ہم کتنی دفعہ حکومت کو ہوش نہیں ہے۔ وہ بندہ جس نے سوری کے سامنے، سوری خود ایسا منحوس آدمی ہے، اس کے سامنے خود اس نے کہا ہے کہ جناب میں مریم نواز کو قتل کروں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ چپ کرو بھئی یہ بات غلط تم کر رہے ہو۔ اس نے بلکہ سائٹ پہ کہا ہوگا کہ ویل ڈن، بہت اچھا کیا ہے تم نے، بہت اچھا کیا ہے۔ اور بھائی اس کو کرو ایسی بات۔ پھر ابھی جو ایک اور خبر آئی، میں آپ کو خبریں یہ بتا رہا ہوں، اور بھی ہیں بہت ساری ہیں، بڑی عجیب و غریب ہیں۔ دیکھیں، چیف جسٹس بلوچستان نور مسکان صاحب، اس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے وہاں قتل کر دیے گئے۔ سابقہ چیف جسٹس بلوچستان، یہ معمولی بات ہے؟ کس ملک میں یہ ہوتا ہے بتائیں؟ کس ملک میں ہوتا ہے؟ ابھی تو جو وقار سیٹھ صاحب بیچارے کرونا سے جو پشاور ہائی کورٹ میں ہوئے تھے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف بھی فیصلے دیے تھے، وہ بھی مشکوک ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ یہ مشکوک ہے، اسلام آباد میں تب عمران خان کی حکومت تھی اور وہ وہاں پہ ہسپتال میں۔ یہ سر جی یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور ہم اہل اقتدار تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں، وہ اس کو درگزر کر رہے ہیں۔ جب مشرقی پاکستان خدا نخواستہ پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا نا، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جی اجلاس بلانا ہے نہیں بلانا، یا خان نے کہا جی، بھٹو نے کہا نہیں بلانا، اس نے کہا بلانا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی پک رہی تھیں۔ تو جب وہ پکیں تو خدا نخواستہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ ایسے ہی حالات ہیں۔ اب رانا سونالا کو ابھی حامد میر صاحب نے ایک جو عمران خان نے کراچی میں اور وہ تخت بھائی کا علاقہ ہے وہاں تقریر کی ہے، اور بڑے غصے میں، ویسے وہ بالکل غصے میں اس نے کہا ہے کہ جو ان شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو چھوڑ رہے ہیں یہ بے شرم ہیں اور یہ غدار ہیں، اور جو ان کو NRO دے رہے ہیں یہ بے شرم ہیں اور غدار ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس وقت اس کی رگیں پھول رہی ہوتی ہیں عمران خان کی۔ میں نے کہا نا کہ اس کی موت بھی ایسی آئے گی کہ اس کے منہ میں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف یہ لفظ ہوں گے اور ادھر اس کی موت آئے گی، اس کی رگ پھٹے گی، رگ۔
یہ اور اس کو اتنی چھٹی پھر کیوں دی گئی ہے جی؟ چلے وہ کر رہا ہے، اس کو چھٹی کیوں دی گئی ہے؟ آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے جی، وہ حامد میر نے جب سنایا انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ کس کو کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا جی بالکل یہ فوج کو کہہ رہا ہے اور یہ عدالت کو کہہ رہا ہے، اور اطہر من اللہ جو تو کدھر گیا جو اس کو معافی دینے والا ہے، وہ پھر وہی کام دہرا رہا ہے۔ اب اس میں اطہر من اللہ صاحب شامل ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے، وہ بھی شامل ہے۔ میں بطور وکیل کہہ رہا ہوں کہ اس نے معافی اچھے طریقے سے نہیں مانگی اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور جنہوں نے معافیاں مانگی تھی نون لیگ کے طلال دانیال ان کو انہوں نے جو ہے نا 5 سال کے لیے نائل کر دیا۔ کیوں بھائی؟ جنگل کا قانون ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پھر اس کے جواب میں جب ان کو سنائی گئی ویڈیو تو اس نے کہا جی یہ عمران خان باولا کتا ہو گیا ہے، یہ رانا ثناء اللہ کے لفظ ہے، باولا کتا ہو گیا ہے، اور کتے کا پھر اب جب باولا ہو جائے تو ہر کسی کو وہ کاٹتا ہے، ہر کسی کو، تو اس کے انجام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پھر کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ اتنا بے شرم انسان ہے کہ اس نے خود کھڑے ہو کے میرے اوپر 15 کلو ہیروئن کا کیس ڈالا، 15 کلو کا کیس ڈالا اس نے میرے اوپر۔ تو بھائی رانا ثناء اللہ ڈالا تو تم وہ کیس سے بری ہو کے اس کے اوپر کیس کرو نا، ڈیمیجز سوٹ نہیں ہوتے وہ کرو۔ آپ بھی تو خالی ٹی وی پہ کوئی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو پکڑ دیں۔ پھر رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ یہ عمران نیازی یہ سارا جو ہے نا وہ ڈرامہ کر کے تو یہاں پہ مارشل لا لگوانا چاہتا ہے۔ تو بھائی جو اس کی زبان کو لگام آپ نے دینی ہے، ان کے لفظوں کو پکڑ کے ایف آئی آریں کٹواؤ۔ وہ تو میاں جوید لطیف کے خلاف بھی کٹوا چکا ہے، سب کے خلاف جو بھی ایسے جلوس خالی نکالتے تھے نا، یہ دفعہ 140 عمران نے لگایا، دفعہ 144 لگایا ہوا تھا، یہ اس کے اوپر 186 کی ایف آئی آر کٹوا دیتا تھا۔ کرونا کے کیسوں میں جو جلسے ہوئے ہیں تو کرونا کا خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران نیازی نے سب کو جو ہے نا وہ کیا ہے، اور ان کے سب کیس پڑے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کیس ختم کروا لو۔ اور نواز شریف صاحب کو بھی بڑا اہم پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس موقع پہ جائیں، وہی جج بیٹھے ہیں جنہوں نے مریم نواز کو چھوڑا ہے، یہ موقع ضائع نہ کریں۔ جنہوں نے مریم نواز کو چھوڑا ہے، نواز شریف صاحب جائیں، ضمانت کروائیں اور اسی بینچ سے اس کیس کا فیصلہ کروائیں۔ انہوں نے جو 6 سوال پوچھے ہیں نا اس بینچ نے، 6 میں سے 5 وہ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے، پھر آپ کی مرکزی حکومت ختم ہو جائے گی تو آپ پھر کیا کریں گے؟ لہذا نواز شریف صاحب آپ جائیں، ورنہ آپ پھر کبھی نہیں آ سکیں گے۔ افراتفری مچ جائے گی، مارشل لا لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کھلی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کو سر جی پوچھنے والا کوئی نہیں، میں تو یہ حیران ہوں۔ کھلی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو یہ ہے وہ بالکل کھلی دھمکیاں دے رہا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس حکومت کے اوپر۔ اور اس ویڈیو کی آخری بات یہ ہے کہ آج ملاقات ہوئی ہے جناب قمر جاوید باجوہ کی اور شہباز شریف صاحب کی۔ تو ملاقات میں کیا طے پایا؟ ملاقات میں یہی طے پایا جو یہ بیان دے رہے ہیں۔ وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ انہوں نے کہا تھا کوئی جتھا اور کوئی نہیں آنے دیں گے، لیکن اس کا تو 1 مہینہ رہ گیا، وہ تو قمر جاوید باجوہ صاحب اپنا 1 مہینہ پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جناب انہوں نے عاصم منیر جو ہے نیکسٹ سینئر ترین آرمی کے، ان کو نیا چیف آف آرمی سٹاف بنانے کی منظوری دے دی ہے، یہ بھی پتہ چلا ہے۔ اور یہ وہ کر رہے ہیں تو قمر باجوہ صاحب اس وقت عملی طور پہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں اس طرح کی وہ چیزیں کروں، آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں تو ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں اگر عمران خان کے خلاف کوئی بات کروں گا تو یہ فسطائی جماعت ہے، یہ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے آج جیسے یہ کسی نے بھی کیا، بھی اس کی تحقیق ہونی ہے، چیف جسٹس بلوچستان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس طریقے سے اس منحوس جماعتوں سے اب لوگ ڈرنے بھی لگ گئے ہیں. یہ منحوس جماعت ہے، یہ فسطائی جماعت ہے، اس سے ڈرنے لگے. اس کا جو کلا کما ہے وہ حکومت ہی کر سکتی ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، حکومت ہی کر سکتی ہے. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. کوئی خوشی کی خبریں میں ڈھونڈتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں. فی الحال تو یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ساری پریشانی والی خبریں ہیں.